بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ ہمارا دوسرے سبق کا تیسرا لیکچر ہے۔ سبق تو ہم نے ختم کر لیا تھا۔ اب اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں، بعض انٹرنیٹ پہ لیکچرز بھی موجود ہیں، وہ اساتذہ کرام وہ سبق کی مشق حل کرا رہے ہیں۔ اب بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ مشق میں تو ہر طرح کے سوالات ہیں، فل ان دا بلینکس یعنی خالی جگہیں بھی ہیں، کثیر الانتخابی سوالات یعنی ملٹیپل چوائس کویسچن جسے MCQs آپ کہتے ہیں وہ بھی ہیں، بعض اسباق کی مشق میں جو ہے نا ٹیبلز بھی بنی ہوئے ہیں، کالم میچنگ بھی وٹسوار۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بورڈ میں ہمارے سوالات کس طرح کے آتے ہیں۔ تو میرا تو نہیں خیال پنجاب کے کسی بورڈ میں شاید کہیں پہ آتے ہوں یہ اس طرح کے سوالات۔ پنجاب کے بورڈز میں اور خاص طور پر ڈیرہ غازی خان بورڈ میں حصہ نثر میں سے صرف 3 ہی سوالات آتے ہیں۔ پہلا سوال MCQs یعنی ملٹیپل چوائس کویسچن یا کثیر الانتخابی سوالات۔ بیٹا اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ، ایک لائن دی جاتی ہے، اس کے 4 متوقع جوابات دیے جاتے ہیں جن میں سے آپ نے ایک کو حل کرنا ہوتا ہے، ٹک کرنا ہوتا ہے، سرکل کرنا ہوتا ہے۔ باقی جو 2 سوالات آتے ہیں ان میں سے ایک تو یہی جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، پہلے سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے بیٹا۔ اب اس میں یہ ہے کہ 9th سے ذرا اس کا پیٹرن چینج ہے۔ 9th میں آپ کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا تھا، یہاں پہ 10 نمبر کا ہے۔ 10 نمبر بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہیں۔ 1 نمبر ہے مصنف کے نام کا، 9 نمبر ہیں خلاصے کے بیٹا۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے، بعض بچے کہتے ہیں جب اس سبق کے عنوان کا نمبر ہی نہیں ہے تو ہم سبق کا عنوان کیوں لکھیں؟ تو اس میں بیٹا 2 باتیں ہیں جو میری رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں سالانہ پیپر میں 2 اسباق دیے جائیں گے جن میں سے ایک سبق کا لکھنا ہوگا۔ جب آپ مصنف کا نام یا صرف مصنف لکھتے ہیں تو مصنف لکھ دینا بھی کافی ہوتا ہے، مصنف کا نام لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ کس سبق کا لکھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ 2 اسباق ہیں نا، ان میں سے کس کا آپ نے خلاصہ شروع کیا؟ اس لیے یہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے، پیپر کے لوازمات میں آتا ہے کہ آپ سبق کا عنوان لکھ دیں، نمبر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہے مصنف کا نام، یعنی سبق ہمارا ہم نے جو ابھی پڑھا ہے وہ ہے اپنی مدد آپ۔ مصنف ہو گئے سر سید احمد خان۔ اچھا، اب خلاصہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے اور پیراگرافز کی شکل میں۔ پیراگراف شکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی پیراگراف 4 لائنیں، 5 لائنیں، 6 سطریں، اس سے زیادہ نہ ہو کہ تحریر بوجھل ہو جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ اب خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پورا سبق 1/3 1/3 الفاظ میں بیان کرنا ہے بیٹا، یعنی وہ 1/3 الفاظ بھی ہو جائیں اور سبق بھی جو ہے نا ہمارا وہ پورے کا پورا سمجھ آ جائے۔ یوں سمجھیں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، ویسے ہی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ کوئی کمنٹس نہیں دے سکتے، کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کہ یہ بہت اچھا سبق ہے، سر سید احمد خان بہت اچھے مصنف ہیں، ان کا یہ کردار ہے، وہ کردار نہیں۔ خلاصے میں صرف یہ آپ کی ایبیلٹی دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے آپ اس سبق کو اپنے الفاظ میں کس طرح مختصر کر کے لکھتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر سبق کے 10 پیراگراف ہیں تو آپ نے بھی وہ 10 پیراگراف ضرور بنانے ہیں، ہر پیراگراف کو مختصر کرتے جانا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے پیراگراف میں مقولہ ہے، اس کے بعد شخصی محنت سے ایک شخص کی ترقی، قوم کی محنت سے قوم کی ترقی، اور پھر اگر محنت نہیں ہوگی تو پوری قوم رسوا اور ذلیل ہوگی۔ اچھا، اسی طرح دوسرے پیراگراف میں اس نے بتایا ہے کہ نیچر کا قاعدہ کیا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں بتایا ہے کہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ چوتھے پیراگراف میں بتایا ہے کہ اگر ہم بیرونی زور سے کوشش کریں۔ 5ویں پیراگراف میں بتایا ہے کہ اصلی غلام کون ہے۔ اسی طرح آپ کا خلاصہ چلتا جائے گا، اور یاد رکھیں ایک نفسیاتی بات ہے کہ ایگزامینر آپ کا ایک ایک لفظ نہیں پڑھتا، لیکن شروع اور آخر وہ ضرور دیکھا جاتا ہے۔
اس لیے کوشش کریں کہ شروع اور آخر وہی ہو جو سبق کا ہے. اب اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ حرف بھی وہی کے وہی لکھیں، لیکن بات وہی ہونی چاہیے. بے شک الفاظ آپ کے اپنے ہوں، جس طرح اس کی آخری بات ہے کہ عمدہ چال چلن کی نسبت، سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن انسان کو معزز اور قابل ادب بناتا ہے، تو آپ کا اختتام بھی اسی بات پر ہونا چاہیے. پیراگراف بنائیں. ہاں، خلاصے میں کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی کچھ بھی جسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ریفرنسز آپ کہتے ہیں، وہ آپ نہیں دے سکتے، بالکل نہیں دے سکتے. ہاں، تشریح میں وہ دیکھیں گے پھر آپ دے سکتے ہیں بیٹا. اچھا، یہ ہو گیا آپ کا خلاصہ. اس کے بعد آتے ہیں تشریح والے سوال پر. تشریح میں بیٹا، تشریح میں بھی نمبروں کی تقسیم ہے. سبق کا عنوان، مصنف. اب اس میں سیاق و سباق اور تشریح لکھیں، تشریح و توضیح لکھ دیں. تھوڑا سا ایسے امپریشن اچھا ہو جاتا ہے کہ نئے لفظ آ گئے، ورنہ وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یاد رکھنا ہے بیٹا کہ آپ کو وہ جس حوالے سے سوال پوچھیں، مشکل الفاظ بھی پوچھتے ہیں کہ جی قبل ما ربط، اس کے پہلے کیا، آپ نے اس سوال کو اسی طریقے سے ہی حل کرنا ہے. اس کے نمبروں کی تقسیم یہ ہے بیٹا کہ 1 نمبر اس کا، 1 نمبر اس کا، 3 نمبر اس کے اور 10 نمبر اس کے. ٹوٹل یہ 15 نمبروں کا سوال ہوتا ہے. یعنی اپنی مدد آپ نے لکھا، 1 نمبر مل گیا سر سید احمد خان، یہ آپ کو 1 نمبر مل گیا. سیاق و سباق. اب سیاق و سباق 2 طرح کے ہیں بیٹا. یہ جو ہمارے پہلے 4 اسباق ہیں یہ ہیں اجمالی بیٹا. اجمالی یوں ہیں کہ یہ مضمون نما ہیں، ان میں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اب یہ سر سید نے اپنی مدد آپ کے بارے میں ہر پیراگراف میں تو اپنی مدد آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ اس پیراگراف سے پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے. اس لیے آپ ان کا مختصر خلاصہ بیٹا مکمل سبق کا، لیکن شرط یہ ہے کہ دی ہوئی عبارت کو چھوڑ کر. یاد رکھیں سیاق و سباق ہم ویسے زمانے ہیں اس کے ربط پیدا کرنا، بچوں کو بتاتے ہیں اگلا اور پچھلا، یعنی جو عبارت آپ کو دی گئی ہے اس سے پہلے کیا ہے اور بعد، اس عبارت میں جو کچھ ہے وہ ہم آگے لکھیں گے، یہ لکھنا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں 8 سے 12 لائنیں. یہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے صفحہ نمبر 5 پہ یہ طریقہ دیا ہوا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ میں کہوں کہ جی یہاں پہ ہمارے اردو میں چلتے رہتے ہیں فروغ اختلافات، دوسرے سر نے یہ کہا، پہلے نے یہ کہا ہے، یہ ٹیکسٹ بورڈ والوں نے خود دیا ہے بیٹا. یہ ہو گیا اس کا سیاق و سباق. اس کے 3 نمبر ہیں، 2 نمبر 2.5 نمبر. اس کے بعد ہمارا عام حصہ ہے. اچھا، بچے کیا کرتے ہیں 15 20 لائنیں لکھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں بیٹا. آپ وہی وقت تشریح پہ لگیں جس کے 10 نمبر ہیں. اب تشریح جیسے میں نے خلاصے کا آپ کو 1/3 کہا تھا، یہ اس کا الٹ ہے بیٹا، یہ 3 گنا. یعنی اگر آپ کو 30 الفاظ دیے گئے ہیں تو آپ نے کم از کم 90 الفاظ میں ان کی وضاحت کرنی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو ان کے معنی لکھ دیں، اگر کوئی خیالات پیش کیے گئے ہیں تو ان کی اپنے الفاظ میں وضاحت کر دیں. اچھا، اس میں قول، حدیث لکھ سکتے ہیں. اچھا، آیت کا ترجمہ، لیکن یاد رکھیں شعر نہیں لکھ سکتے. یہ شرح سرمایہ والے نے یا کچھ مصنفین نے جو ہیلپنگ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ کو ان پر اعتراض ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جس پر ممتحن کو اعتراض ہو. لہٰذا شعر نہیں لکھنا. یہاں پہ بھی وہی شرط رہے گی کہ پیراگرافس بنائیں، ایسے پہلی لائن یہاں سے شروع کریں، دوسری پھر یہ شروع سے، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں. اچھا، پھر جب یہ ختم ہو جائے پھر نئے پیراگراف سے پیراگراف بنائیں، آسان الفاظ میں واضح کریں. اور یہ آپ کے پیپر میں میکسیمم مارکس، یعنی آپ کے پیپر میں 15 نمبروں والا اور کوئی سوال نہیں ہے، یہی سوال ہے 15 نمبروں والا، اس لیے اس پر خاص توجہ کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے یہ رجسٹر پر سمجھایا، کیونکہ آپ نے لکھنا رجسٹر پر ہے بیٹا، آپ نے لکھنا اسی کاغذ پر ہے، اسی بورڈ کے پیپر پر ہے، اسی پر چیک ہونا ہے، لہٰذا اس لیے ضروری تھا بیٹا. لہٰذا توجہ کریں. جو اہم عبارتیں ہیں، پہلے تو 3 اسباق بہت اہم ہیں کہ سالانہ پیپر میں
کم از کم ان میں سے کسی ایک سبق میں سے تشریح یا خلاصہ ضرور آتا ہے. بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, لہٰذا ان پر توجہ کرنی ہے, غور سے پڑھنا ہے. اللہ حافظ بیٹا. پھر انشاءاللہ تیسرا سبق سر ریاض کھوسا صاحب پڑھائیں گے, چوتھا سبق ابو القاسم زہراوی پھر میں پڑھاؤں گا. ہاں, اب یہ پھر تشریح اور اس کا طریقہ دوبارہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ سر نے بھی بتا دیا, میں نے بھی بتا دیا. ابھی ہر سبق کا ایسے ہی رہے گا. اللہ حافظ بیٹا.